بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے یا جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے، وہاں گلے میوے بکثرت تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے حطّۃٌ کہتے جائے۔ یہ کلمہ استغفر اللہ تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ و استغفر اللہ کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔